ایران سے جنگ بندی کے لیے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران تنازع پر گزشتہ روز پاکستانی ثالثکاروں سے بات کی۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ثالثوں کے ذریعے ایران کو امریکی صدر کا پیغام بھجوایا کہ وہ کچھ امریکی مطالبات پورے ہونے پر جنگ بندی پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان مطالبات میں آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا صبر جواب دے رہا ہے۔ جب تک ایران معاہدہ نہیں کرتا، ایرانی انفراسٹرکچر پر حملے جاری رکھے جائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی عوام کے نام خط میں کہنا ہے کہ امریکی عوام کے خلاف کوئی دشمنی نہیں رکھتا۔ ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنا تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ موجودہ حقائق سے بھی ایران کو خطرے کے طور پر پیش کرنا مطابقت نہیں رکھتا۔ ایران کو خطرہ بنا کر پیش کرنا دراصل طاقتور قوتوں کے سیاسی اور معاشی مفادات کا نتیجہ ہے تاکہ اسلحے کی صنعت جاری رکھی جا سکے اور اسٹریٹجک منڈیوں پر کنٹرول قائم کیا جا سکے۔ ایرانی صدر ایران کے اہم انفراسٹرکچر پر حملہ در حقیقت ایرانی عوام کو نشانہ بنانا ہے اور ایسے اقدامات کے اثرات ایران کی سرحدوں سے آگے تک پھیل جاتے ہیں۔ ایران انسانی تاریخ کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ ایران نے جدید تاریخ میں کبھی بھی جارحیت یا تسلط پسندی کا انتخاب نہیں کیا۔ ایران نے کبھی بھی جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ہاں، ایران نے مسلط کی جانے والی جنگوں کا بہادری سے جواب ضرور دیا ہے۔ ایک اور اہم خبر ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایران جنگ پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو ممکنہ جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں بھی آگاہ کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ اماراتی خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں ہونے والی اہم پیش رفت پر بات چیت کی۔ علاقائی پیش رفت کے میری ٹائم سیکیورٹی اور عالمی معیشت پر ہونے والے اثرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان دیا ہے کہ ایران کی نئی حکومت کے صدر نے ابھی امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے نئے صدر پہلے والوں سے کہیں کم شدت پسند اور کہیں زیادہ ذہین ہیں۔ ہم جنگ بندی کی درخواست پر اس وقت غور کریں گے جب آبنۂ ہرمز کھلی، آزاد اور مکمل طور پر محفوظ ہو جائے گی۔ اس وقت تک ہم ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے یا پتھر کے زمانے میں واپس بھیج دیں گے۔ ایران نے جنگ بندی کی درخواست سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان جھوٹ اور بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کے بیان پر کہا کہ ایران نے کسی کو سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں دی۔ ایران سے منسوب 5 نکاتی مبینہ منصوبہ بھی قیاس آرائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک نقصانات کے ازالے تک جنگ جاری رکھے گا۔ ایران کے خلاف جارحیت کرنے والوں کو سزا دیتے رہیں گے۔ اس سے پہلے ایک انٹرویو میں عباس عراقچی نے کہا تھا کہ ایران کم از کم 6 ماہ تک امریکہ اور اسرائیل سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ زمینی جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر زمینی جنگ تھوپی گئی تو ایران جانتا ہے کہ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ جنگ کے بعد آبنۂ ہرمز پرامن آبی گزرگاہ ہوگی۔ اس کی سیکیورٹی کا فیصلہ ایران اور عمان کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ براہ راست بات چیت کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ جعلی مذاکرات کو تاخیری حربے کے طور پر استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ کی دھمکیوں پر ایرانی مسلح افواج کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا سخت انتباہ، کہا کہ ایرانی قوم اور مسلح افواج اپنے ملک پر حملہ کرنے والوں کے پاؤں کاٹ دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایران نے کبھی دشمن کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ٹرمپ کی باتوں کو مضحکہ خیز قرار دیا، کہا کہ ایرانی قوم کے دشمنوں کے لیے آبنۂ ہرمز نہیں کھولا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ خطے میں میری ٹائم رجیم تبدیلی کی صورت میں ٹرمپ کا رجیم چینج کا خواب پورا ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کو مخاطب کر کے بولے کہ آبنۂ ہرمز یقینی طور پر دوبارہ کھلے گی، لیکن آپ کے لیے نہیں۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ آج اپنی قوم سے خطاب کریں گے۔ توقع کی جا رہی ہے
کہ وہ اپنی تقریر میں ایران جنگ کے خاتمے کے لیے 2 سے 3 ہفتے کے ٹائم ٹیبل کا اعلان کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بجے خطاب کریں گے۔ ایران جنگ میں جاں بحق ہونے والے یاسر کی میت کراچی پہنچ گئی۔ میت کو تفتان بارڈر سے ایدھی سرد خانے لایا گیا۔ گورنر سے نہال ہاشمی بھی سرد خانے پہنچ گئے۔ انہوں نے ورثہ سے تعزیت بھی کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان۔ ماڑی پور ہاکس بے کا رہائشی یاسر ایران کی پورٹ بندر عباس پر میزائل حملے میں جاں بحق ہوا۔ اس کی میت پاکستان لانے کے لیے حکومتی سطح پر کوششیں کی گئیں۔ ایدھی سرد خانے پر گورنر سندھ نہال ہاشمی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دکھ کس گھڑی میں غمزدہ خاندان کے ساتھ ہیں۔ ہم سب کے طرف سے آج یہاں ان کے خاندان، ان کے بھائی کے ساتھ بات ہوئی، اندر گئے، ان سے ملے، ہم تعزیت کرتے ہیں۔ یہ سب ہمارا سانجھا دکھ ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل نے کہا کہ میت واپس لانے میں پاکستانی سفارت خانے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بہت تعاون کیا۔ ایران میں پاکستانی سفارت خانے کے تمام عملے، بالخصوص کاشف اکلو صاحب اور ذوالفقار اور سرفراز بگٹی صاحب کا، سی ایم بلوچستان کا، میں بہت مشکور ہوں۔ ادروائز یہ جو صورتحال ہے وہاں پر بنی ہوئی ہے، اس میں ٹریس کرنا، یہاں لانا، بلوچستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بہت ایک مشکل کام ہو جاتا، لیکن اللہ نے اس میں آسانی فرمائی۔ یاسر کے بھائی امجد کا بتانا ہے کہ یاسر روزگار کے سلسلے میں ایران گیا ہوا تھا۔ یہ چھوٹا تھا، سب سے چھوٹا تھا، یہ اس کو 6 مہینے ہو گئے تھے، یہ وہاں گیا تھا اور یہ سیمین تھا، بیچارہ شہید ہو گیا میرا بھائی چھوٹا۔ یاسر کی نماز جنازہ ماڑی پور میں ادا کی گئی، جس میں عزیز و اقارب اور علاقہ مکینوں نے شرکت کی۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ راہیل سلمان، جیو نیوز کراچی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر فضائی حملوں میں تقریباً 2000 افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زائد شہری تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں۔ ایرانی وزارت صحت اور ہلال احمر نے فضائی حملوں سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں مبشر ہاشمی۔ وار روم سے ہم آپ کو ایران امریکہ کشیدہ صورتحال سے متعلق اپڈیٹ کرتے ہیں اور سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت جو آج ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر جو ابھی تک حملے ہوئے ہیں اس میں ایرانی ہلال احمر کے مطابق 28 فروری سے 31 مارچ تک کی ڈیٹیلز کچھ سامنے آئی ہیں جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی ڈیٹیل یہ ہے امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے میں جو 28 فروری سے 31 مارچ تک صورتحال رہی ہے، جانی نقصان جو ہوا ہے وہ 1937 افراد شہید ہوئے ہیں ان حملوں کی زد میں آ کر، جن میں 212 بچے شامل تھے اور خواتین کی تعداد 240 تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ شہری علاقوں میں جو تباہی ہوئی ہے اس میں جو سویلین یونٹس تھے اس کی تعداد 1,13,000 سے زائد ہے۔ جی ہاں، 1,13,000 سے زائد ہے، اور جو مزید تفصیل ہے وہ یہ ہے سویلین یونٹس تباہ ہوئے ہیں۔ کمرشل یونٹس کی تعداد 21,000 بتائی جا رہی ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو کہ کمرشل یونٹس کی ہے، جبکہ 90,000 رہائشی یونٹس ہیں جو کہ اس میں تباہ ہوئے ہیں۔ جو اب تک نقصان ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز ہم آپ کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ تہران کی اگر بات کی جائے تو ناظرین تقریباً 44,000 رہائشی اور کمرشل یونٹس کو ٹارگٹ کیا گیا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر جب حملے ہوئے ہیں، اور جو مزید تفصیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو نقصانات ہوئے ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ صحت اور طبی مراکز، ناظرین 300 صحت اور طبی مراکز کو نشانہ بنایا گیا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، جبکہ اسکولوں کی اگر بات کی جائے تو 700 سے زائد اسکول ہیں جو ٹارگٹ کیے گئے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے۔ ہلال احمر پر حملے جو ہوئے ہیں اس میں 18 مراکز ہیں، یہ وہ حملے ہیں جو ہلال احمر پر ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ 46 ایمبولنسز کو ٹارگٹ کیا گیا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جب ایران کو ٹارگٹ کیا گیا، اور جن میں 3 ہیلی کاپٹرز بھی شامل تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کی جو تفصیل ہے 28 فروری سے 31 مارچ تک کی، یہ آپ نے جانی، اور وار روم سے آپ کو مسلسل ہم صورتحال سے اور نمبر سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں۔ پاکستان میں مارچ میں مہنگائی 19 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ماہانہ بنیادوں پر 1.18% اضافے کے بعد 7.3% پر پہنچ گئی، جو اگست 2024 کے بعد مہنگائی کی سب سے زیادہ شرح ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ماہانہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ زرمین زہرا زیدی کی رپورٹ۔
خطے کی کشیدہ صورتحال کے اثرات پاکستان پر بھی پڑنے لگے۔ مارچ میں مہنگائی 19 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ جولائی 2025 سے لے کر مارچ 2026 کے دوران اوسط مہنگائی 5.68% رہی۔ فروری 2026 میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 6.98% اور مارچ 2025 میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 0.7% تھی۔ گزشتہ ماہ دیہات میں ماہانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح 0.96% اور شہروں میں 1.34% بڑھ گئی، اور دیہات میں مہنگائی کی سالانہ شرح 7.17% ہو گئی، جبکہ شہروں میں یہ سالانہ شرح 7.39% ہو گئی۔ واضح رہے کہ مارچ کے لیے وفاقی وزارت خزانہ نے مہنگائی کا تخمینہ 7.5 سے 8.5% کے درمیان لگایا تھا۔ سرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات ہوئی۔ ملکی سیاسی صورتحال اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات پر بھی تفصیلی مشاورت کی گئی۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے گھر ہونے والی ملاقات میں چیئرمین پیپلز پارٹی کے ساتھ راجہ پرویز اشرف، سید نیر بخاری، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین، جبکہ جے یو آئی کی جانب سے مولانا اسد محمود اور سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی شریک ہوئے۔ دونوں کے درمیان 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی، جس میں حساس سیاسی امور پر کھل کر گفتگو کی گئی۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام ایف کے ممکنہ انتخابی اتحاد پر بھی سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ پنجاب میں اسکولز جمعے کو بند رہیں گے۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق اسکولز پیر سے جمعرات تک کھلے رہیں گے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 دن اسکول بند رہیں گے۔ جمعے کی چھٹی کا اطلاق سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز دونوں پر ہوگا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں طاقتور مغربی موسمی سسٹم کے باعث تیسرے روز بھی طوفانی بارشوں اور ژالہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ کے پی کے اور پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ بلوچستان میں مغربی موسمی سسٹم شدت اختیار کر گیا ہے۔ چمن، قلعہ عبداللہ، پشین اور توبہ اچکزئی میں طوفانی بارش اور شدید ژالہ باری کے بعد سیلابی ریلیں گزر رہے ہیں۔ گلستان میں مسافر ویگن اور ٹرک پانی میں بہہ گئے۔ نائی میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ شہر کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہرنائی کوئٹہ اور ہرنائی پنجاب شاہراہیں بدستور بند ہیں۔ ہرنائی سبی روڈ پر ایک وین ریلے میں بہہ گئی، تاہم سوار افراد نے بروقت چھلانگ لگا کر اپنی جانیں بچا لی۔ بارشوں کے باعث کچے مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ بابو محلہ میں چھت گرنے سے مویشی ملبے تلے دب گئے۔ قلات، سوراب اور واشک میں بھی وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری کرتے ہوئے مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں بھی بادل برسے۔ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ پارا چنار اور ملحقہ علاقوں میں بارش کے ساتھ کوہ سفید پر برف باری بھی ہوئی۔ بکھر اور گردو نواح میں آندھی کے ساتھ بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ ٹرمپ نے یورپ سے ناراضی ہونے کے بعد یوکرین کے ہتھیار بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ امریکی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق امریکی صدر نے کہا ہے کہ یورپی ملک آبنائے ہرمز دوبارہ کھلوانے کے لیے امریکہ کا ساتھ دینے پر رضامند نہیں ہیں، اس لیے وہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی روک سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی خطے میں کشیدگی ختم کرانے کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ اسلام آباد میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا ہے کہ پاکستان کے ذمہ دارانہ موقف دانش مندانہ سفارتکاری کو سراہتے ہیں۔ خطے میں استحکام سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں پر حملے شدید تشویش کا باعث ہیں۔ جارحانہ اقدامات خود مختار ریاستوں کے خلاف بلا جواز جارحیت ہیں۔ حملے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ حملوں میں قیمتی جانی نقصان ہوا ہے۔ رہائشی علاقوں، شہری تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انسانی اصولوں پر قائم رہنا ہی امن و سلامتی کے تحفظ کا بہترین راستہ ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا میری مقدم نے ایران سے مذاکرات کی امریکی خواہش پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ کہا کہ اگر مذاکرات کی نیت ہے تو خطے میں فوجی کارروائیاں کیوں جاری ہیں؟ کیا مذاکرات کا نیا موقع دوبارہ حملے کی تیاری کے لیے وقفہ ہے؟ ایران پرانا فارمولا حملہ، جنگ بندی، مذاکرات پھر حملہ مزید قبول نہیں کرے گا۔ کیا کوئی یقین دہانی ہے کہ یہ سلسلہ دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا؟ کیا ثالث امریکہ کی ضمانتوں پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ ایرانی سفیر نے کہا کہ عالمی برادری غور کرے کہ بار بار وعدہ خلافی
خلافی کون کر رہا ہے؟ آخر کیوں معاہدے ٹوٹتے ہیں؟ کیا یہ حکمت عملی ہے یا اعتماد کا بحران ہے؟ ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ ایران نے مکالمے پر یقین کا اعادہ کیا، سیاسی اور سفارتی حل کو ترجیح دی، مذاکرات میں سنجیدگی سے حصہ لیا، اسی دوران حملے ہوئے۔